بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام صابر ملک ہے۔ کیئر اسٹریٹ میرا آفس ہے، DHA لاہور فیز 8 18 نمبر بلڈنگ CCA2W بلاک ہماری لوکیشن ہے۔ اور ویڈیو شروع کرتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان بھر میں بسنے والے تمام بہن بھائیوں کو اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ پنجاب کے بعد یہ جو سیلاب ہے یہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سیلاب سے محفوظ رکھے۔ تو آج کل ریل اسٹیٹ کے اوپر جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے پارکیو سٹی کے، پارکیو سٹی کے اندر پانی آ گیا ہے۔ اب اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دریا نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی تباہ کاری دکھائی ہے، اور آئندہ بھی ہر سال آگے مستقبل میں دریا کا بہاؤ اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے پیش نظر مستقبل کیا ہوگا پارکیو سٹی کا؟ تو جیسا کہ آپ بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جس میں روڈا کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ جو تنقید ہو رہی ہے پارکیو سٹی کے اوپر، اس کے اوپر میاں اسد اقبال صاحب کا بھی پورا ایک انٹرویو آیا ہے کہ بھئی یہ پارکیو کب بنا، کیسے بنا، اور اس کے اندر کہاں کہاں میپ کے اندر چینجنگ کی گئی، اور اس کے NOC کو ایکسپینڈ کیا گیا، مطلب جو اس کے بعد NOC تھا اس کے اوپر ہی اس کی سوسائٹی کو مزید بڑھاتے چلے گئے، ایکسٹینڈ کرتے چلے گئے، اور جاتے جاتے دریا کے بیڈ پہ چلے گئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے۔ ایکچولی اس کے کچھ بلاکس جو ہیں وہ بالکل دریا کے بیڈ میں تھے، اسی لیے وہاں پہ پانی آیا، دریا اپنی جو گزرگاہ تھی اس نے وہ نہیں چھوڑی اور وہیں سے وہ گزرا۔ تو جو ابھی آپ سنیں گے کہ روڈا کے ڈائریکٹر کا بیان آیا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے پروجیکٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک حصہ اس کا جو ہے وہ چلتا ہے سیفن سے، اور وہ جا کے ختم ہوتا ہے شاہدرہ تک، اور پھر شاہدرہ سے آگے جو ہے وہ ملتان روڈ تک، اور ملتان روڈ سے پھر آنورڈ ہے، موٹر وے تک ہے، اور موٹر وے سے پھر آنورڈ ہے۔ تو ایک پیچ جس نے 2028 تک مکمل ہونا ہے اس پہ کام جاری تھا روڈا کا، جو کہ اس فلڈ میں بھی ایریا سیف رہا ہے، یعنی کہ جتنا بھی یہ کالا شکاکو کا ایریا ہے یہ سب سے پہلے ڈوبتا۔ اگر روڈا کی اس طرح کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہ ہوئی ہوتی تو یہ سب سے پہلے ڈوبتا۔ اور ابھی چونکہ روڈا اپنی ڈیولپمنٹ کے فرسٹ فیز میں ہے، جس وجہ سے ابھی تھرڈ فیز پہ کام نہیں ہوا تھا، جہاں پہ کام ہونا ابھی باقی ہے پارکیو سٹی والی سائڈ پہ، جس وجہ سے بیفور ٹائم یہ فلڈ آیا اور ان کی ڈیولپمنٹ سے اور یہ نقصان ہوا۔ تو ایک تو یہ کہ روڈا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ابھی جو ڈیولپمنٹ کا سٹائل ہے اس کو موڈیفائی کیا جائے گا فوری، تاکہ جو ہے رہائشیوں کو، مکینوں کو آئندہ سال جو ہے وہ سیف کیا جائے، کیونکہ یہ فلڈ وارننگ اب ہر سال کے لیے کہی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈ ہیں اس کی دیگر روڈز پہ کام ہوگا۔ ابھی یہ فوری چینج کر کے اس طرح کا کوئی اپنا ڈیولپمنٹ ورک کریں گے کہ نیکسٹ ایئر تک اس کو جو ہے دریا کی دونوں سائڈز کو محفوظ بنایا جائے۔ تو اب بات کرتے ہیں پارکیو سٹی کے مستقبل کی۔ تو پارکیو سٹی کا مستقبل یہ ہے کہ اگر یہ باؤنڈری وال لگ جاتی ہے نیکسٹ ایئر تک اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک ہو جاتا ہے تو یہ 50% کام ہو جائے گا کہ پارکیو سٹی سیف ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیکسٹ ایئر تک یہ یہاں پہ باؤنڈری نہیں آتی، ڈیولپمنٹ نہیں آتی روڈا کی اس ایریا پہ، جو کہ پرائرٹی پہ آنی چاہیے، فوری موڈیفکیشن ہونی چاہیے اس پیچ کو، بلکہ پہلے جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے فوری، اور نیکسٹ ایئر مئی جون میں اس کو مکمل ہو جانا چاہیے، تاکہ آئندہ اس ایریا میں اس طرح کی صورتحال نہ ہو۔ تو جو دوسری بات ہے کہ یہاں پہ جو ری سیل ہے پلاٹوں کی، گھروں کی، مکانوں کی، اس کے اوپر بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ ویڈیو بنائیں کہ وہ کیسی رہے گی۔ تو میں نے ایک ویڈیو دی تھی کہ جس میں میں نے کہا کہ یہاں پہ ریٹس کم ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ریٹ پلاٹوں کے تو 30-40% کم ہونا یقینی ہے، کیونکہ بائر اب یہاں پہ دلچسپی نہیں لے گا، نیا بائر کہ اس پہ کوئی گھر بنائیں، وہ ابھی ٹائم ٹیکنگ کام ہے، 30-40% مارکیٹ بالکل فوری گر جائے گی۔ اور اب بات کریں اگر پارکیو سٹی کے اندر گھروں کی، تو گھروں میں بھی جس گھر کے اوپر اس پانی کا زیادہ ایفیکٹ نہیں آیا، یعنی جس گھر کے اندر دراڑ نہیں ہوگی، اب ہر کلائنٹ آئے گا جو بھی یہاں پہ خرید کرنے گھر، وہ سب سے پہلے اس کی انسپیکشن کرے گا گھر کی کہ اس کے اندر کیا کیا ڈیمیجز ہوئے ہیں، کہیں سے اس کے فرش تو نہیں بیٹھ گئے، کہیں سے اس کی دراڑ تو نہیں آئی، کیونکہ پانی جہاں پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے وہ زیر زمین اس کی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو کچھ گھروں کی بنیادیں کمزور ہوئیں گی اور کچھ عرصے تک 2 سے 3 ماہ کے اندر وہ جا کے اس پانی میں کا اثر جب نکلے گا تو پھر دراڑیں بھی آئیں گی گھروں میں،
فرش بھی بیٹھیں گے، سیوریج لائنز بھی بیٹھیں گی، باہر کی روڈز کا انفراسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو، تو مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈیپینڈ کرے گا اس کے اوپر کہ اگر کوئی گھر ویل مینٹین رہا ہے تو تب بھی اس کے ریٹس اب جو ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ پلاٹس اور گھروں کی ریسیل ہوتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں ریسیل بالکل ختم ہو جائے، چونکہ پبلک کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے گھروں کی اور پلاٹس کی، جس کی وجہ سے وہ آلریڈی یہاں پر بھی انہوں نے آ کے رسک میں پلاٹ خریدے، اور پاکستان میں ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہیں پر بھی پلاٹ اور گھر خرید لیتے ہیں، بشرطے کہ وہ مارکیٹ ویلیو سے سستا ہو، کافی سستا ہو۔ تو ٹریڈنگ یہاں ہوگی، 2 سے 3 مہینے کے بعد ٹریڈنگ یہاں پہ اچھی خاصی شروع ہو جائے گی، لیکن وہ نچلے ریٹس کے اوپر ہوگی، گھر کی کوالٹی دیکھ کے ہوگی، پلاٹ کی لوکیشن دیکھ کے ہوگی، اور پارکنگ کے لوگوں کو بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا شاید سارا کے سارا سرمایہ ڈوب گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور پارکنگ مینجمنٹ بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کمپنسیٹ کریں اور مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، اس کا کوئی سدباب کریں، اس لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس طرح کے آفات سے محفوظ رکھے۔ تو پارکنگ کے اوپر مستقبل میں ڈیولپمنٹ بھی آئے گی، جس وجہ سے اس کو سیلاب سے محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے اندر ریسیل بھی ہوتی رہے گی، پلاٹس کی بھی، گھروں کی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بالکل مارکیٹ جو ہے وہ 20% یا 30% پہ آ جائے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے۔ آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ٹک ٹاک پہ کیئر کنسٹرکشن کے نام سے ہمارا چینل ہے، وہاں پہ بھی آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں۔